یہ آپ ویڈیو غور سے دیکھیں، کیونکہ جب میں گھر سے ہفتے کی صبح کو یہاں سے نکلا تھا تو میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہہ کے نکلا تھا۔ مجھے علم تھا کہ یا میں جیل میں جاؤں گا اور یا مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن کیونکہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ نہ کوئی کہے کہ عمران خان عدالت میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے، اور میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہفتے کو میں وہ میجسٹریٹ کے سامنے اس کے سامنے پریزنٹ کروں گا اپنے آپ کو، تو اس لیے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے سے ہوا، جس طرح میرے سے اس فیشسٹ، اس امپورٹڈ حکومت نے جو میرے سے کیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سے نہیں کیا گیا۔ ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کرنے آ رہا ہے عدالت کے سامنے، اور انہوں نے اسلام آباد کے ٹول پلازا سے سارا موٹر وے بند کر دیا، ایک لین رکھی کہ صرف عمران خان اکیلا اس کی گاڑی نکلے تاکہ پیچھے سے جو بھی تھے 40-50 گاڑیاں تھیں وہ وہیں رک جائیں۔ وہ وہاں روکی، اور پھر ادھر سے میں جب آگے گیا تو جو راستے میں رکاوٹیں آتی گئیں، لوگ پیچھے سے کاٹتے گئے تاکہ عمران خان کے ساتھ کوئی لوگ نہ ہوں، آخر کرتے کرتے 4.5 گھنٹے مجھے لگے ٹول پلازا سے لے کے پہنچنے تک، وہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے پہنچنے سے پہلے کوئی وجہ نہیں تھی، ایک دم ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی۔ ایک ہم دیکھ رہے ہیں، آرام سے جا رہے ہیں، میں پیشی دینے جا رہا ہوں، لوگ ساتھ، اور لوگ پتہ نہیں کدھر سے آئے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے کارکن بھی بڑے کم تھے، لوگ عام پتہ نہیں کہاں سے ارد گرد سے لوگ آئے، وہ ساتھ چلنا شروع ہو گئے، ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی۔ یہ بھی ہم نے معجزہ دیکھا کہ جیسے ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، تیز ہوا چل رہی ہوئی، وہ اس طرف چلی گئی ہوا جدھر کے پولیس شیل کر رہی تھی۔ یہ بھی اللہ کا معجزہ میں نے دیکھا۔ اور پھر آگے گئے، پھر شیلنگ ہو گئی، پھر پتھر مارے گئے۔ وہاں انتشار ہونا تھا، اشتعال ڈلوایا گیا۔ آخر میں پہنچا جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پہ، 40 منٹ میں وہاں کھڑا رہا۔ ادھر سے اوپر سے پتھر مار رہی تھی پولیس، ٹیئر گیس شیلنگ کر رہی تھی۔ یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے جوڈیشل اپنے میجسٹریٹ کے سامنے، یہاں پوری پولیس 3 جگہ سے زمان پاک پہ حملہ ہو رہا ہے کہ جی یہ مجھے ادھر لے کے جا رہے ہیں، جو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں میں جا رہا ہوں، اور وہاں پہنچ رہا ہوں، سارا راستہ رکاوٹیں، اور جب وہاں پہنچتا ہوں 40 منٹ میں باہر کھڑا ہوں، اوپر سے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے، شیلز بھی ہو رہے ہیں۔ اور جب میں اندر جاتا ہوں، یہ میں کل بھی بتا چکا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک نئی چیز آج بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سین دیکھتا ہوں، پولیس ہی پولیس بھری ہوئی ہے، لیکن صرف پولیس نہیں بھری ہوئی، رینجرز بھی ہیں۔ یعنی میں تو اپنے آپ کو پیشی پہ جا رہا ہوں، پولیس، رینجرز، لیکن جو سب سے بڑی چیز میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہاں نامعلوم افراد تھے شلوار قمیضوں میں، اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا، انہوں نے جب حملہ کیا، کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، انہوں نے پولیس نے ایک دم مارنا شروع کیا۔ تو تب میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر۔ اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلو باہر؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریپ تھا، یہ صرف جیل تو میں سوچا تھا کہ میں جیل میں چلا جاؤں، اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے، یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو۔ پھر ہم نے گاڑی نکالی۔ تو میں یہ آج آپ کے سامنے یہ ایک تھوڑی سی یہ ویڈیو دیکھیں، ذرا غور کریں اس ویڈیو پہ کہ اس جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہمارے وکیل تھے ان کو مار مار کے پولیس نے اندر نہیں گھسنے دیا، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے، کسی کو وہاں جانے نہیں دے رہے تھے۔ ان لوگوں کو انہوں نے کیوں اندر جانے دیا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے چیف جسٹس، پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، پلیز یہ بھی آپ غور سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ ایک آدمی قانون کی بالادستی کے لیے یہاں سے نکلتا ہے، رکاوٹیں،
रोकता रोकता, कोई भी होता वापस चला जाता। उसके बावजूद वो सिर्फ ये बताना चाहता था, पता होता है कि इन्होंने मुझे जेल में डालना है, क्योंकि तैयारी तो हमें पूरी नजर आ गई। रास्ते इतनी पुलिस एफसी तो मैंने कभी देखी नहीं है एक आदमी के लिए। अब जब अंदर जाते हैं तो जो वहां सीन्स हैं, मैं ये चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आप भी गौर से देखें, आपको पता चले आज इस मुल्क में हो क्या रहा है। जरा ये जरा प्लीज टेप चला के देखें। बाजी वाली बात तो दिन से ले गए बाद चलेगा कि खाली गाड़ियां 2:50 हो चुके हैं और ये सूरत हाल है। पोजीशन संभाली हुई है पुलिस ने और ये कुछ नामालूम अफराद भी, इनका नहीं पता ये किस इदारे से हैं, ये कौन है। ये देखें ये नामालूम अफराद हैं और क्योंकि इनके एड्रेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये कौन है, किस इदारे से हैं, क्या है। आगे भी पुलिस ने ये पोजीशनें ली हुई है। ये वो रोड है जिससे आना है इमरान खान ने, ये देखें, और मुख्तलिफ उसमें लेन्स में। और ये देखें इस गेट से अंदर भी पुलिस और दीगर इदारों के लोग हैं, इस गेट के अंदर भी। बाजी वाली बात तो दिन से ले गए बाद चलेगा कि खाली गाड़ियां। चीफ जस्टिस साहब मैं आपको इसलिए मुखातिब कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में हालात हो रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के हालात नहीं देखे। कोई कानून नहीं है इस बारी, किसी किस्म का इस वक्त कोई अदब नहीं है इस मुल्क की आइन का। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है एक मकसद के लिए कि पहले तो इमरान खान को रास्ते से हटाओ। मैं तो मेंटली तैयार ही गया था यहां से कि मुझे जेल में डाल देंगे। जेल में नहीं, ये डरे हुए हैं कि अब जेल में भी अगर ये गया तो जो इस मुल्क के हालात हैं, इलेक्शन के रिजल्ट तो वाज़ेह हैं, ये जो मर्जी कर लें, ये तो अब इलेक्शन जीत ही नहीं सकते, जो जितनी मर्जी धांधली कर लें। इसलिए वो चाहते हैं कि इसको कत्ल करना। मैं ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि मेरी जब जिंदगी खतरे में है, मुझे क्यों इस तरह की अपीयरेंसेस करने देते हैं। जब जिस आदमी ने मुझे गोलियां मारी वो तो आज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा है। मैं जब निकलता हूं बाहर, पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मैं बाहर निकल के वापस आता हूं और दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं। तकरीबन 100 केसेस हो गए मेरे ऊपर। मुझे सिर्फ वो स्टडी करके बताएं कि मैंने गलती की जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केस हो गए। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे यह बताएं कि मेरी प्रोटेक्शन क्या थी। जब मैंने उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था और इन्होंने दरवाजे बंद कर देने थे, किसने मुझे हिफाजत करनी थी? 4-5 मेरे साथ जो लोग होने थे, उन्होंने तो जो पुलिस और ये नामालूम अफराद की नफरी थी, इन्होंने तो बड़ी जल्दी उनको साइड पे कर देना था और मुझे अकेला कर देना था। और मैं आज आपको बता रहा हूं इनका प्लान क्या था। चीफ जस्टिस साहब, मैं ये प्लान बड़ी देर का, 1.5 महीने पहले मैं बोला शुरू हुआ पब्लिक रैलीज में कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना था। 1.5 महीने से मैं लगा हुआ था, किसी ने परवाह नहीं की। वो हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। अब मैं ये तब से लगा हुआ हूं कि इनका इंटरेस्ट मुझे मारना है। और ये जो सिर्फ मुझे ये जो केसेस कर रहे हैं और मुझे जो बाहर निकालते हैं और एक्सपोज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ मारना है। इनको पता है कि इमरान खान ने आज तक कभी कानून नहीं तोड़ा। इनको पता है कि मुझे गोलियां लगने से पहले सब अदालतों में मैं जा रहा था, और इनको पता है कि उसके बाद भी मैं अदालतों में गया हूं, लेकिन मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। जब कहीं मैं जाता हूं, हर किस्म कोई भी उस वक्त वारदात करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन जो यहां जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे वकीलों को भी बाहर निकाल दिया, थोड़े से लोगों को अंदर जाने दिया, गिनती के लोग थे वहां, पुलिस रेंजर्स भरे हुए थे, नामालूम अफराद वहां क्या कर रहे थे। ये 20 लोगों की शक्लें आप देखें, ये कौन लोग थे? मुझे पता है ये कौन लोग थे और इनका मकसद क्या था। इनका मकसद वही था जो मुझे इन्होंने वजीराबाद मारने की कोशिश की है, और अल्लाह ने बचाया मुझे। वो नाम मुझे बताता और जो नाम मैं सीन देखता, मुझे तो आंखों में नजर आ गया कि ये करने क्या जा रहे हैं। जब मैं अदालत में एंटर कर रहा हूं, पुलिस ने चार्ज कर दिया, ऊपर से वो ईंटें मार रहे हैं, इश्तिहाल दे रहे हैं।
انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی یہ دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا. یہ جو لوگ 20 گئے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا در جانے کا. ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا. تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں ایک کیس بھی جینوئن نہیں ہے. یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا ادھر بھی یہ قتل کریں گے، کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہ ذاتی مفادات، یہاں اربوں روپیہ ہے، ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے، یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے، ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے. یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو ہم نے اتنی محنت سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ہمارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں وہ ہونے نہیں دے گا. یہ اپنے مفادات کے لیے کرنے جا رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا اس کے بعد. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اس ملک سے نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا، وہ دشمن بھی اتنا رزلٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے. اب یہ جو اگلا فیز ہے عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیز ہے، ان کو فکر نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. ملک میں جب انتشار آئے گا ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. ان کو پتہ ہے انتشار آئے گا. نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر مہینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ اس نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا؟ ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، سارا ٹبر باہر ویسے ہی ہے، بزنسز باہر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وزرداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے، ہوٹل اس نے لیے ہوئے بینامی، آف شور اکاؤنٹس پڑے ہیں ان کے. ان کو تو ڈالر میں پاکستان کا روپیہ گرے، ملک تباہ ہو، ان کا کیا سٹیک ہے؟ سٹیک ہمارا ہے، ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے. یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کے در ہے ملک. یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ملک کی فکر نہیں ہے. تو میں ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے. آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے یہ کون سی وی آئی پیز تھے جن کو اندر جانے دیا؟ اور شکلیں دیکھیں ان کی. کیا یہ کوئی وکیل تھے؟ کیا ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کا مجھے پتا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وزیر آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے باہر میں نکلتا ہوں آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے. کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. میری جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے، یہ جو محسن نقوی سے گھٹیا آدمی، یہ کرمنل آدمی ہے. اس سے پہلے پوچھیں اس کے پاس پیسہ کتنا تھا؟ آج اربوں پتی بن گیا. کدھر سے پیسہ ہے؟ زرداری کا بیٹا کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. الیکشن کروانے نہیں آئے، یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے، جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں، اور وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے، تو مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس میں کروائیں. جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں. اور یہ بال میری جان بچی ہے. یہ میں اتنے بڑے ٹریپ کے اندر یہ مجھے لے کے جا رہے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ادھر سے جلدی سے وہ آیا اور اس نے کہا نکلو یہاں سے، یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے، یہاں یہ جیل کی نہیں ہے، جیل سے آگے کی. تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کہی. دوسرا، کل سے ہمارے سارے سینئر آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے، سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں. جمشید چیمہ اور مسرت ان کی بیوی، ان کے گھر 3 بجے پولیس آتی ہے رات کے، 2 گھنٹے ان کے گھر بیٹھی رہتی، چیزیں توڑ دیتی ہے. کیا ان کا جرم کیا؟ کون سی، کس طرح آئے ہیں کسی کے گھر کے اندر؟
جس طرح میرے گھر میں آ کے ساری چیزیں چوری کر کے لے گئے, ان کے گھر سے بھی چیزیں چوری کر کے لے گئے. یہ ہے پولیس کا آج امیج جو یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو سی ایم ہے یہ جو کر رہے ہیں. بدنام پولیس ہو رہی ہے, وجہ ان کی ہے, ڈرا دھمکا رہے ہیں. ہر جتنے بھی سینئرز ہیں ان کے باہر پولیس کھڑی تھی, رات پولیس پہنچ کے ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. حسان نیازی وہ بیل لیتا ہے اسلام آباد سے اینٹی ٹیررزم کی, اس کے اوپر بھی دہشت گردی. وہ بیل لے کے باہر نکلتا ہے, ویگا میں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ایبڈکٹ کر کے لے جاتے ہیں. کون سے قانون کے تحت؟ علی امین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کل رات واپس, چیک پوائنٹ پہ اس کی گولیوں, پوری پولیس کھڑی ہوتی, گولیاں چل جاتی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر. اور پھر وہی کہ پہلے اس کے اوپر گولی اور پولیس کہتی ہے جی ہمیں اس نے گولیاں چلائی ہیں. وہ جس طرح اس کو ضلع شاہ کو جس طرح بے دردی سے تشدد کر کے مارا بچارے کو گیا اور مرڈر کیس میرے پہ ڈال دیا, وہ یہاں سے کوئی غیر قانونی طور پہ میرے گھر کے دروازے توڑ کے یہاں گھسے اور یہاں کے جی کلیشنکوفs مل گئی ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا, اور پتہ نہیں کوئی پلاسٹک بوتل کے اندر پیٹرول بم ملا ہے. یہ ان کو جس طرح اللہ ان کے جھوٹ ایکسپوز کرتا ہے, یعنی ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں میرے گھر پہ ڈال دی, بجائے غیر قانونی مجرم پیشہ لوگ اس گھر میں آ کے سب کچھ توڑ. بیچارے کمزور سے نوجوانوں, نوکروں کو اٹھا کے لے گئے, نوکروں کو مارا انہوں نے. وہ بیچارہ خنسامہ سفیر, وہ بیچارہ سوکا ساتھ, اس کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے گئے. یہ کون سا قانون ہے؟ ساری جگہ جدھر سے ہم سنتے ہیں کہ جی کوئی باہر آ گئے, یا پنجاب میں تو انہوں نے پوری ایک ہراساں پھیلایا ہوا. ان سے فیصلہ کیا کہ ہم نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے. اب پتہ چلے جی کل عدالت فیصلہ کرے گی. ہمیں کہا کہ ہاں بدھ کو آپ کر سکتے ہیں, اب کل پہ چلا گیا. اور وہاں پورا سٹیج سیٹ اپ کرنا ہے, صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کیمپین بھی روکی جائے, یہ الیکشن نہ کر سکے, ان کے لوگ بھاگ جائیں, سینئر لوگوں کو ڈرا دیں. تو پہلے تو میں اپنی عدلیہ, دیکھیں ہمیں ہوپ صرف اس وقت پاکستان کی عدلیہ سے ہے, ہماری ہیومن رائٹس کی حفاظت کریں. لیکن میں آج سے ہم ان سب ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں. جس طرح کا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا لوگوں پہ, ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو آج ہم بھجوا رہے ہیں, یورپین یونین کو اپروچ کر رہے ہیں. میں سارے جو اوورسیز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں, آپ سارے وہاں جا کے جو پولیٹیشنز ہیں مقامی, سب کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس جس طرح کی وائلیشنز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں. ہماری جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے, کسی کو آئین کی فکر نہیں ہے. ابھی تک جو الیکشن کروانا تھا, مجھے بتائیں 30 اپریل کو الیکشن ہے, تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہا ہے. پہلے ہماری ریلیز کے اوپر اٹیک کر دیا جو پہلی دن تھی, اس کے اوپر انہوں نے جس ضلع شاہ بیچارہ شہید ہوا, کتنے ورکرز کو مارا. اور اب پھر جو جلسہ کرنا تھا اوپننگ, اس کے اوپر وہ پرمیشن نہیں دے رہا ہے. تو یہاں تو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے, آئین کا قتل ہو رہا ہے. ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں آج اپروچ کریں گے, فورن کیپٹلز کو اپروچ کریں گے, اپنے پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں دنیا کے اندر ان کے ذریعے, اور اس کے علاوہ ہم اپنے آنریبل چیف جسٹس آپ کے سامنے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر, کوئی یہاں قانون نہیں رہ گیا. جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ, اس کے مطابق اس وقت یہاں ہر قسم کا ہراساں, خوف پھیلایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ یہاں ہمارے ایک تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پہلے تو جو یہاں ہمارے ورکرز پشتون جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے, ان کو طالبان ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ کوئی دہشت گرد ہے, ان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی ہے. انتشار پھیلا رہے ہیں کہ سارے ہمارے ریئیکٹ کر رہے ہیں جتنے پشتون ہیں. کسی کو ابھی کہا کہ جی دیر میں ایک طالبان یہاں پہنچا ہوا تھا, اس کی دیر سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نہ طالبان تھی, میں ادھر دیر میں بیٹھا ہوں, میں کبھی زبان پاک ہی نہیں گیا. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, ڈس انفارمیشن. ان کی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم
اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور ہم دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے، کیونکہ وہ تو ایسے پھر رہی ہے جیسے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے، کوئی قانون سے وہ اوپر ہے، وہ حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو، اس کو پکڑو، اس کو معاف کر دو، میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے، اس کے سارے کیسز ختم کر دو. یعنی اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون بھی ہے. یہ جو تقسیم کرنے کی کوشش ہے، انتشار پھیلانے کی کوشش ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح الیکشن میں سے نکلنا ہے. اگر کسی پارٹی، کوئی پارٹی اس ملک میں آج انتشار نہیں چاہتی، وہ تحریک انصاف ہے، کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. جو الیکشن چاہے گا وہ کیوں ملک کے اندر انتشار چاہے گا؟ جو سارے راستے میں کل سیٹرڈے کو اسلام آباد جو ہمارے اوپر انہوں نے کیا، جس طرح کے ربر بلٹس اور یہ جو ٹیئر گیسیں کی، جب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، پرامن چلے جا رہے تھے. اشتعال پھیلانے کی کوشش ہے، کسی طرح انتشار پھیلے، لوگوں کو جوش آئے، وہ واپس ریٹیلیٹ کرے. کوشش صرف یہ ہے. یہاں بھی آ کے یہ جو انہوں نے گھر پہ کیا ہے، دیوار توڑ دی، دروازہ توڑ دیا، چیزیں لوٹ کے لے گئے، کیا اس سے لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ساروں کو غصہ تو ہے. میں بار بار لوگوں کہتا جا رہا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی وائلنس میں نہیں، ہم نے کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا. ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پرامن رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو الیکشن سے آ رہے ہیں. جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیئر کر دوں. تحریک انصاف کا کارکن نہیں چاہتا وہ الیکشن چاہتا ہے، وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا. اور دوسری چیز جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیشہ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے پولیٹیشنز آتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے، نفرتیں پھیلا کے، اور پھر ہم ووٹ اکٹھے کریں. یہ بڑا پرانا طریقہ ہے. یہ جو ہندوستان میں نریندر مودی نے کیا کیا؟ انسانوں کو تقسیم کر دیا. اس نے ہندو نیشنلزم کو اٹھا دیا کہ آپ بہت کوئی عظیم قوم ہے، باقی کی وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکے، تو وہ سارا نفرتیں پھیلا کے اس کی پاور بڑھ گئی ہے. یہی کراچی میں کیا گیا تھا، انتشار پھیلا کے، ڈیوائیڈ کر کے کہ جی بڑا ظلم ہے. باقی قومیں رہتی تھیں یا کراچی میں، ان کے خلاف نفرت پھیلا دی، کراچی تباہ ہو گیا. آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ووٹ لینے کے لیے ملک تقسیم ہو. اگر لڑائیں کہ پنجابی پٹھان کو یا کسی کے ساتھ، صرف یہ کوشش ہے. جبکہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک قوم بن کے، اتنا بڑا کرائسس ہے، ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا، ہم سب مل کے اس میں سے نکلیں. اور آخر میں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے، ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے. یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے، کیونکہ وہ پھر سے الیکشن تو یہ اب جیت ہی نہیں سکتے. جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو. یہ تو کر ہی نہیں سکتے. لہذا پاکستانی فوج کو ان کے اوپر چھوڑو، اس کو ان کے خلاف کرو. میں یہ واضح کر دوں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کے، اتنے بیگز لے کے، میں نے باہر نہیں بھاگنا، میں نے یہی مرنا ہے. اور جو آدمی اس ملک میں پتہ ہو کہ اس کی جان خطرے میں، اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں. پتہ تھا کہ 1.5 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر واردات کریں گے، اس کے باوجود میں جاتا تھا سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا. موت کا خوف نہیں ہے اس کو اپنے ملک کا خوف ہے. اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہیں، یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے، اس کے سربراہ کو قتل کر دو. یہ کوشش ہے، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغلائیں ہمارے خلاف، کہ جی دیکھیں وہ کر دیا، سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا. سوشل میڈیا کو سمجھ لیں سب
किसी का कंट्रोल नहीं है सोशल मीडिया पे। जब इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो चला, वो सारे ट्विटर के रिकॉर्ड टूट गए। क्या हमारे पास इतने लोग हैं कि इतनी ज्यादा हम ट्वीट कर सकते थे? ये पब्लिक की दिल की आवाज थी। जो सोशल मीडिया है, ये सबसे बड़ा एक डेमोक्रेसी का एक नई चीज आ गई है। जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी आवाज आ गई है। जो ये नहीं समझता वो कहेगी जी इसके कहने पे कर रहा है। कोई किसी के कहने पे कुछ कर सकता है? लोग अपनी अब आवाज बुलंद कर सकते हैं, लोग बुरा भला कह सकते हैं। और जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी, उनको तो खौफ ही अब कोई नहीं है। उनको तो कोई पकड़ नहीं सकती, या FIA आके और रात को बंद करके उनको कमरों में मारे, वो तो बोल सकते हैं। तो ये आवाज सुने लोगों की, बजाय ये कि जी तहरीक इंसाफ कुछ कर रही है, कोई गलत काम कर रही है। वो अंग्रेजी में लफ्ज है स्मेल द कॉफी। देखे किधर जा रहा है मुल्क, लोग किधर जा रहे हैं। और ये मीनार पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जलसा ना हो। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आज चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी पब्लिक निकलेगी मीनार पाकिस्तान। आपको पता चल जाएगा कि कौम खड़ी किधर है। आपको लोग अब जो भी रुकावटें करेंगे वो आएंगे लोग, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं मुल्क से क्या हो रहा है। लोग बेवकूफ नहीं हैं। जो समझता है कि पब्लिक जानवर है, भेड़ बकरी हैं, उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। अब्राहम लिंकन की एक सबसे बड़ी सही है, बड़ा दानिशवर था, प्रेसिडेंट भी था। उसने कहा आप थोड़ी देर के लिए सारी कौम को बेवकूफ बना सकते हैं और सारा वक्त थोड़े से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सारा वक्त सारी कौम को आज तक कोई बेवकूफ नहीं बना सका। और ऊपर से सोशल मीडिया का जमाना है, इतना ज्यादा शऊर है जो कभी इन सारी तारीख में कभी नहीं था। तो मैं फिर से कहता हूं, मुल्क की खातिर ये जो रास्ते पे निकल गए हैं, खुदा के वास्ते होश करें। ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये इस मुल्क की तबाही का रास्ता है। इसका सिर्फ, फिर से मैं कहता हूं, हम कोई चीज डिमांड नहीं कर रहे, किसी की मदद नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन लेके आए, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उसके बाद माशी स्टेबिलिटी आए, माशियत को उठाएं। उसके बाद जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई आज इस जो माशियत तेजी से जमीन में घुसी चुकी है। और शर्मनाक बात यह है कि सेनेट में खड़ा होकर इसहाक डार कहता है कि जी IMF ने हमें कहा कि कोई हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करो, या जो मैंने मिसाइल प्रोग्राम को। यानी इससे खतरनाक बात क्या है? मैंने बल्कि तकरीबन 10 महीने पहले मैंने एक बात कही। मैंने कहा जब एक कौम का दिवालिया निकल जाता है तो उसकी नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर कौम का दिवालिया निकलेगा तो उसका अगला मसला ये होगा कि उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइजेज होंगे। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को डिसआर्म किया जाए। और मुझे लग रहा है कि ये उसी तरफ ये अब बातचीत शुरू हो गई है कि जी हमारा दिवालिया निकल गया, अब IMF तब मदद करेगी अगर हम ये करें, यानी हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज करें। तो इसलिए मैं आखिर में फिर से अपने चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं कि ये जो मेरे से हुआ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, ये मुझे मारने की साजिश थी, ये ट्रैप था। जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे नामालूम अफराद कौन है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि प्लान इनका क्या था। जेल में नहीं था, जेल भी प्लान था, लेकिन मारने का प्लान था। और इसी तरह अगर मुझे एक्सपोज करते रहेंगे तो ये ज्यादा देर नहीं है, कभी ना कभी तो ये कामयाब हो जाएंगे। कौन जिम्मेदार होगा इसका कि अगर जो मेरे ऊपर कत्ल किया, गोलियां चलाई, उसका तो हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर, क्योंकि उसकी जान खतरे में है, वो तो अदालत में नहीं जाता। और मेरा जिसने मारने की कोशिश की वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर उसको लेके जा रहे हैं, सारा वक्त इतने सफर कर रहा है, पब्लिक में एक्सपोज्ड है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर लें। मुझे कोई चीज छुपाने की, ना मैं आज तक किसी अदालत से घबराता हूं, ना मेरी कोई कमर में दर्द होगी। मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूं। और फिर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि एक वो करें, और एक ये जो ह्यूमन राइट्स, जिस तरह हमारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं,
ہمارے پاس صرف فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ ہے. شکریہ.